موضوع الدرس التعظیم لشعائر اللہ والعدل بین الناس، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں یہ عقد ثانی ہے جو دوسرا اللہ کی طرف سے یہ عقد ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے جو شعائر ہیں ان کی توہین نہ کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں آدمی عدل کرے، چاہے دوستوں کے درمیان ہو یا دشمنوں کے درمیان۔ عدل میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی اس میں فریق ثانی جو ہے وہ ہمارا مخالف ہے۔ عدل عدل ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ نے حکم دیا کہ انصاف کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ یعنی اگر کوئی فیصلے کی بات ہوگی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی مدعی مسلمان ہے اور مدعا علیہ یہودی ہے، کافر ہے، نہیں، وہاں بھی انصاف ہو۔ تو جیسے کہ حضرت قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ پیش کیا کہ فلاں یہودی جو ہے اس کے پاس میری زرہ ہے، میں نے پہچانی ہے، اور وہ انکار کرتا ہے۔ تو قاضی شریح نے اس یہودی کو بھی طلب کیا اور حضرت علی دونوں عدالت میں کھڑے ہوئے۔ تو حضرت قاضی نے فرمایا کہ امیر المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ جو ہے وہ مدعی کے ذمے ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ زرہ میری ہے تو آپ گواہ لائیں گے، آپ ثبوت دیں گے دعوے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حضرت حسین جانتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی گواہی میں قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ قاضی بھی جانتا ہے کہ بھی حضرت حسین کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے باپ ہو، لیکن انہوں نے کہا ابھی قاعدہ یہ ہے کہ بیٹا ہمیشہ باپ کے حق میں بات کہتا ہے، لہذا اس کی گواہی قبول نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دوسرا گواہ جو ہے وہ میرا غلام ہے قمبر، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا حضرت وہ گواہ بھی میں قبول نہیں کرتا، آپ کا غلام ہے، اسے تو آپ کے حق میں گواہی دینی ہی دینی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت آخر یہ گھر کی چیز ہے تو میرے گھر کے لوگ ہی جان سکتے ہیں نا کہ میری ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ والیمین علی من انکر، اب مدعا علیہ جو ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ قسم کھائے۔ حضرت علی نے عرض کیا حضرت وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، اس کے لیے قسم کھانا کیا مشکل مسئلہ ہے؟ اب میں کچھ ہو، یہودی ہو یا کوئی ہو، حضور کا فرمان یہی ہے کہ مدعی ثبوت گزارے، اگر ثبوت نہیں ہے تو مدعا علیہ قسم کھائے۔ جب یہودی کو قاضی صاحب نے کہا، اس نے کہا جی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ ذرا میری ہے، دعویٰ غلط ہے۔ قاضی صاحب نے دعویٰ خارج کر دیا اور زرہ جو تھی وہ یہودی کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو دیکھیں نا اب ناراض ہونا چاہیے تھا نا، آج کا کوئی حاکم ہو یہ برداشت کرے گا کہ اس کا ماتحت ایک قاضی اور ایک جج یا ایک سول جج یا ایک سیشن جج اس کے خلاف فیصلہ کرے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر نکلے عدالت کے کمرے سے تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دور میں بھی ابھی ایسے قاضی موجود ہیں جو عدل کرتے ہیں، اور جب تک عدل رہے گا دنیا خراب نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ یہودی واپس آیا اور کمرے میں گیا قاضی کے، اس نے کہا کہ حضرت میں تو صرف امتحان لے رہا تھا کہ آپ امیر المومنین کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں یا میرے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، یہ زرہ حضرت علی کی ہے، میں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اور میں اب اس مسئلے پہ یقین کر چکا ہوں کہ اسلام میں ایک واحد مذہب ہے جس کے پاس عدل ہے، لہذا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان آیات میں دو حکم ہیں، ایک تو اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی توہین نہ کرو، اور دوسرا جو ہے وہ عدل اور انصاف کرو۔ اس کے اسباب نزول کے بارے میں مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین نے 3 واقعے لکھے ہیں۔ اسباب نزول کا معنی ہوتا ہے کہ کس سبب سے یہ آیات نازل ہوئی، یہ بات یاد رکھیں۔ بھئی آیات اتری ہیں قرآن کی، لیکن سبب کیا تھا؟ اچھا، کبھی سبب ایک ہوتا ہے، کبھی سبب متعدد ہوتے ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ ان آیات کے نزول میں 3 اسباب ہیں۔ سبب پہلا تو ہے کہ حدیبیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 1500 صحابہ کے ساتھ احرام کی حالت میں مدینہ منورہ سے اونٹوں کا سفر کر کے پہنچے، لیکن قریش نے روک دیا کہ جی آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن پاک میں بھی، تفاسیر میں بھی، احادیث میں بھی۔ حضور نے بڑی کوشش فرمائی کہ کوئی صورت نکل آئے حل کی، صلح کی۔ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ ناممکن بات ہے کہ آپ ہمارے منشے کے بغیر ہماری اجازت کے مدینہ شریف سے چل پڑے، اور آپ نے فرمایا بدبختوں، ہم کوئی لڑائی کے لیے تو نہیں آئے نا، ہم تو عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں، اور قربانی کے جانور بھی ہم ساتھ لے کے آئے ہیں۔ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا لَّن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، حدیبیہ جو ہے یہ مکے اور جدہ کے درمیان میں جگہ ہے، آج کل اس کو شمیسی کہتے ہیں، اور یہی حد حرم ہے۔
بہرحال کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آنے دیا، اجازت نہ دی، اور حضور کی اور ان کے درمیان میں صلح ہوئی، اور بہت بڑا تفصیل کا واقعہ ہے، اب اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے بہرحال صلح فرما لی، حالانکہ وہ شرط بڑے سخت تھے، بڑے شدید شرائط تھے، یعنی حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر، محدث عمر، عبقری عمر، ثانی الخلفاء عمر، وزیر النبی المصطفیٰ عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے بھی پاؤں ہل گئے۔ حضرت عمر جیسا آدمی بھی حضور کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں صلح فرما رہے ہیں؟ کیوں آپ ایسی شرائط قبول فرما رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے۔ کیوں بھئی، ہم حرم کے کنارے آ گئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ آپ نے یہ بھی قبول فرما لی، آپ نے یہ شرط بھی قبول فرما لی ہے کہ اگر مکے میں سے کوئی آدمی قریش کو چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ جائے اور مکے والے مطالبہ کریں تو حضور واپس کریں گے۔ آپ نے یہ بات بھی مان لی ہے۔ اور اگر ہمارا مسلمان ساتھی خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ اگر وہاں سے اسلام چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے مکے آ جائے اور ہم مطالبہ بھی کریں تو مکے والے ہمیں نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ شرط بھی قبول فرما لی ہے۔ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ نے یہ شرط بھی قبول فرما لی۔ لماذا هذه الدنیۃ فی دیننا، یا رسول اللہ ہم کیوں ایسی شرطیں قبول کریں؟ تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، بس۔ مسلمان کو تو کوئی گھاٹا نہیں ہے نا، جنگ ہو گئی ہم شہید ہو جائیں گے، بچ گئے تو غازی بن جائیں گے۔ حضور پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر، آج اگر کوئی بھی شرط مکے والے پیش کریں گے میں قبول کروں گا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہتے ہیں میں ضبط نہ کر سکا، میں سیدھا حضرت ابو بکر کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا یا ابو بکر، یہ کیسی شرطیں ہیں جو حضور قبول فرما رہے ہیں؟ ہم کیوں آخر اتنا گر جائیں؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی مدد کا اللہ کا وعدہ ہے، اسلام سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے اور ہم دب کے سلو کر رہے ہیں۔ ہم بالکل کافروں کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کیوں جو مقام صدیق کا تھا وہ تو عمر کا نہیں ہے، صدیق تو پھر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں ملیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے نامہ عمل داہنے ہاتھ میں جو ملے گا تو حضرت عمر کو ملے گا۔ صحابی حیران ہو گیا، اس نے کہا آئینہ ابی بکر، اس نے کہا حضرت اگر سب سے پہلا نمبر داہنے ہاتھ میں لینے والوں میں اب حضرت عمر ہوں گے تو ابو بکر کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہلاکت تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، عمر تو ابھی نامہ اعمال دے رہا ہوگا، وقت ادب فتح الجنہ، ابو بکر تو جنت میں داخل ہو چکا ہوگا، تم ابو بکر کی بات کرتے ہو؟ اس کو تو ملائکہ وفد کی شکل میں جا کے جنت میں چھوڑ آئیں گے، یہ تو ابھی نامہ عمل لے رہا ہوگا۔ تو صدیق تو پھر صدیق ہے نا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔
کتنی پیاری بات کی، ایک ہی بات کی، کہا کہ عمر انہو رسول اللہ. کتنی بڑی بات، ایک جملے میں، ایک ہی جملے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف ایک جملہ کیسی پیاری جواب دیا. کہتا ہے انہو رسول اللہ. عمر کیا کر رہے ہو؟ حضور محمد مصطفیٰ بادشاہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ اب کیسے کہہ سکتے ہوں؟ نے کہا رسول ہے، کہا رسول ہے تو پھر اللہ کی مرضی یہی ہوگی. آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں بات کرنے والے؟ انہو رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ یہی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سکون ملا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ واپس تشریف لے گئے، حضور پاک بھی واپس تشریف لے گئے، اور وہیں آپ نے جانور بھی ذبح فرمائے، وہیں آپ نے سر پہ اسرا بھی پھروایا، بال بھی منڈوائے. تو اسی سے مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی عمرے پر آ رہا ہو اور اس کو روک دیا جائے تو ایسے نہیں احرام کھول سکتا جب تک کہ دم حرم میں ذبح نہ کرے اور سر نہ مٹائے، چاہے مہینے لگ جائیں. یہ نہیں ہے کہ چادریں کھول دیں اور یہ ہماری سیٹ نہیں بنی، سیٹ ہماری کینسل ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ کل جہاز پہ جائیں گے، لہٰذا ہم نے احرام کھول دیا. بچوں کا کھیل ہے، کوئی تماشا بنایا ہوا ہے. اللہ کا پیغمبر ہے لیکن باقاعدہ آپ نے جانور ذبح فرمائے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اگر آپ لوگوں کو روک دیا جائے لازم آپ نے جانور ذبح کرنا ہے. اب چاہے کوئی چیز روک دے، حکومت روک دے، بیماری روک دے، دشمن روک دے، کوئی ایسی بلا آگے آ جائے کہ ہم صبر نہ کر سکے، لازم ہمیں جانور بھی دینا ہوگا اور سر بھی مڈانا ہوگا. صرف یاد رکھیں کہ تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ جہاں ہے وہی جانور ذبح کرتے ہیں. مثلاً آپ ڈھاکہ سے آ رہے تھے، انڈیا سے آ رہے تھے، آپ بمبئی سے آ رہے تھے، کراچی سے آ رہے تھے، دبئی سے تو کیا اب رک گئے تو کہتے ہیں وہی ذبح کر دو جانور، سر مڈا کے احرام کھول دو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، بالکل جانور ہر حال میں مکے میں ذبح ہوگا. وہ کہتے ہیں قرآن ہے حدیم بالغ الکعبہ، جانور جو ہے مکے پہنچاؤ. فلیبلغ الہدی محلہ، جانور اس کے مقام پہ پہنچے. امام ابو حنیفہ ہے، مذاق تو نہیں ہے نا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب 3 امام ایک طرف ہو جائیں اور امام صاحب اکیلے ہو جائیں، حتیٰ کہ ان کے شاگرد بھی ان کے خلاف ہو جائیں، ابو یوسف اور محمد بن شیبانی، وہاں پر امام صاحب کی فقہ دیکھنے والی ہوتی ہے. وہ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ یہ باقی سمجھ نہیں سکے ان کی بات کو. اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے کہ یہ اس بات میں نہیں پہنچ سکے. اچھا اب یہ ایک استدلال کرتے ہیں کہ حضور پاک نے تو حدیبیہ میں جانور ذبح کر دیے. مان صاحب فرماتے ہیں آپ تو حد حرم پہ بیٹھے تھے، جانور حد حرم کے اندر ذبح ہوئے ہیں، باہر تو نہیں ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اس دور میں کیسے کیا جائے؟ اور کسی دوست کے ذمہ لگاؤ، اس کو وکیل بناؤ تمہاری طرف سے، مکے میں جا کے حرم میں جانور ذبح کرے، پھر تمہیں اطلاع دے، پھر تم سر مڈاؤ، پھر احرام کھولو. یہ ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے نا. عمرہ گئے، احرام باندھ لیا، اور جی میں طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی، پھر میں نے احرام کھول دیا. تمہارے گھر کی بات ہے، جو چاہو جب چاہو کھول لو، جب چاہو باندھ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال حضور پاک کو واپس جانا پڑا. ایک دو وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے دل میں یہ دکھ تھا، بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں روکا گیا، اور ہوتی بھی ہے.
اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حتیم ابن ہند. وہ تاجر آدمی تھا، تاجر تھا، سامان لے کے مدینے منورہ آیا بیچنے کے لیے. سامان اپنا بیچا، پھر حضور کو ملنے کے لیے آیا. حضور نے اس کے آنے سے پہلے فرما دیا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو شیطان کی طرح باتیں کرے گا اور غدار کی طرح واپس جائے گا. ابھی وہ آیا بھی نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ پتہ نہیں وہ کون بندہ ہے. پھر وہی حتیم ابن ہند آیا اور بڑی لچھے دار باتیں اور بڑی نیاز مندی، اور منافقوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے نا. تو حضور پاک سنتے رہے اور اس کے بعد اس نے کہا اچھا جی مجھے اجازت ہے، اب میں جاؤ، اور چلا گیا. اچھا وہ بدبخت جب گیا نا تو مدینے کے باہر مسلم صحابہ کے کچھ جانور چل رہے تھے، کچھ اونٹ وغیرہ چل رہے تھے، ان کو بھی بھگا کے لے گیا. تو حضور نے جو فرمایا تھا نا کہ شیطان کی طرح باتیں کرے گا، غدار بن کے جائے گا، وہ واقع ہو گیا. تو صحابہ کو پتہ لگا. آپ صحابہ نے بڑے اونٹ دوڑائے لیکن وہ نکل گیا، ہاتھ نہیں آئے. تو ایک دوسرا واقعہ یہ تھا. تیسرا واقعہ یہ تھا کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو عزت دے دی، غلبہ دے دیا، فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مسلمان حج کے لیے تشریف لائے، تو اس زمانے میں قریش مکہ جو ہے وہ بھی تو حج کرتے تھے نا. مکے والے جو ہیں باقاعدہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، احرام باندھتے تھے، قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، حج میں باقاعدہ مینا جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، باقاعدہ لبیک پڑھتے تھے. صحیح احادیث میں ہے میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں کھڑے ہیں اور قریش نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضرت نے فرمایا بدبختو یہی تو میں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگا نہیں الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں مگر وہ جو تو تیرے پیارے ہیں نا، تیرے محبوب جو ہے نا، جن کو تو نے اپنا بنایا ہوا ہے. جیسے ہمارا مسلمان کہتا ہے اللہ شریک تیرا کوئی نہیں، لیکن یہ تو تیرے پیارے ہیں نا، یہ کوئی غیر تھوڑے ہیں، یہ تو تیرے اپنے ہیں نا. اور ان کو بھی تو نے اختیار دیا ہوا ہے نا، تو نے ان کو ولی بنایا، تو نے ان کو مختار بنایا ہے، تو نے ان کو حاجت روا مشکل کشا بنایا ہے، ورنہ یہ بھی تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملک، آپ ہی ان کے مالک ہیں، یہ تو آپ کے مالک نہیں ہیں. یہی مشرکین کا عقیدہ تھا، یہی آج کے مشرک کا عقیدہ ہے، فرق کوئی نہیں. یہ تو محض باتیں ہیں ورنہ فرق کوئی بھی نہیں. وہ بھی غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، یہ بھی غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وہ بھی غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے تھے، یہ بھی غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں. وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں دیتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، یہ بھی غیر اللہ کے نام پہ قبروں پہ جا کے باقاعدہ جانور ذبح کرتے ہیں. وہ بھی غیر اللہ کے نام سے جانور چھوڑتے تھے، یہ بھی چھوڑتے ہیں. یار تمہاری اتنی سفید داڑھی ہو گئی ہے درس سنتے سنتے، تم ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بند کرتے ہو، لوگوں کو کیوں کہیں ہم؟ جاہل کا یہی مصیبت ہوتی ہے نا کہ کل شے شے والجہل لیس بشیء. یعنی میرے خیال میں اس درس سنتے سنتے اس کی داڑھی سفید ہو گئی، لیکن عادت نہیں بدلی. 100 دفعہ درس میں آ چکا ہے خدا کے لیے حرم میں گھنٹی نہ کھولو، خدا کے لیے حرم کے اندر ٹیلی فون جو ہے اپنے ان کو بند رکھو، ان کو سائلنٹ پہ رکھو. اللہ کے حرم کے اندر موسیقی کی آواز آ جانا جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے دن کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں.
ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر جناب موسیقی ہو رہی ہے، ادھر گانا بج رہا ہے، ادھر رنگ ٹون جو ہے وہ ایسے ایسے. اچھا بعض جو ہیں دشمن اتنا چالاک ہے کہ جو ان کے عیسائیوں کی عبادت کے وقت گائے جاتے ہیں نا وہ اس نے گانے دیے ہوئے ہیں. ہندوؤں کے جو بھجن ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی جو شرکیات آتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھری ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب تک اللہ ہدایت نہ دے نہ تقریریں سیدھا کر سکتی ہیں، نہ حرم شریف میں سیدھے ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ساری زندگی حرم میں گزر گئی رہے اسی طرح جیسے تھے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حرم نہیں دیکھا ہے، تڑپتے رہے لیکن ہدایت مل گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ حج کرتے تھے، تو مسلمانوں کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے ہمیں روکا تھا، انہوں نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم بھی ان کو کہیں بھاگ جاؤ، کیا تم کعبے میں آ رہے ہو مشرک. تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ایک تو شاعر اللہ کی تعظیم کرو، اور دوسرا کسی کو کسی رنج میں آ کر، غصے میں آ کر، دشمنی میں آ کر کسی بات سے نہ رو. ٹھیک ہے کافر ہے مشرک ہے، لیکن اپنے عقل سے تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو منع نہ کرو. چلو اس کے عبادت کا کوئی ایک حصہ تو ٹھیک ہے نا، چلو 9 حصے اس کے غلط ہیں، لیکن اگر انہوں نے بھی تمہیں روکا اور تم بھی ان کو روک دو تو پھر بات کیا رہی. اسی لیے جب مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی کو بلایا جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی. آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ این مفتاح الکعبۃ، چابی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ چابی ہے. حضور نے فرمایا تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے تم سے کعبے کی چابی مانگی تھی کہ میرا دل کرتا ہے اندر نماز پڑھنے کے لیے، مجھے چابی دے دو، تو تم نے انکار کر دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یاد ہے. آپ نے چابی دے دی. فرمایا آج کوئی ہے جو میرے ہاتھ سے چابی چھین لے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، آج کون؟ مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا پرچم لہرا گیا، سارے طاقتیں مٹ گئی، اب آپ کی طاقت غالب آ گئی، اب آپ سے کون چابی چھین سکتا ہے؟ آپ نے بتایا دیکھو وہ تم نے کیا تھا اور میں ہی بتائی کیا فیصلہ کرتا ہوں، خذھا خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامہ لا یاخذ منک الا ظالم غاصب فاجر، کہ یہ ہمیشہ کے لیے میں تیرے خاندان کو چابی دے رہا ہوں، تم سے کوئی بھی نہیں چھینے گا قیامت تک مگر کوئی ظالم بادشاہ آگے چھینے تو چھینے. اور میں تم نے مجھے نہیں دی تھی، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں خذھا خالدۃ طالدۃ. اور حضور کی دعا کی برکت ہے کہ آج بھی وہ چابی اسی شیبی خاندان کے پاس ہے. آپ بھی بادشاہ آئے گا تو اس کی انتظار کرے گا، وہ دروازہ کھولے تو اندر جائے گا. حضور کی دعا ہے آج تک وہ چابی انہی کے پاس آ رہی ہے. تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ 2 حکم دیے ہیں. ایک تو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی شعائر جو ہیں، نشانیاں جو ہیں، ان کی توہین نہ کرو. توہین کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ان کی قدر ہی نہ کریں یا ان کی صحیح عظمت نہ کریں. جیسے صفا مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، حجر اسود ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح رکن یمانی ہے یہ اللہ کی نشانیاں، صفا مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں، منی عرفات مزدلفہ ہے یہ اللہ کے شعائر ہیں.
اسی طرح نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، ختنہ ہے، داڑھی ہے، سب اللہ کے شعائر ہیں۔ تو فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں جنگ نہ کریں۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 متواتر ہیں جن میں شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور 4تھا مہینہ جو ہے رجب ہے۔ یہ پہلے حکم تھا، اب حکم نہیں ہے۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور جو جانور، اصل وجہ کیا تھی نا، وہ حتیم ابن ہند جو تھا نا، وہ جانور لے کے آ رہا تھا۔ صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم چھین لیں، نہیں تم ایسا نہ کرو۔ اس نے جو کچھ کیا اس نے کیا ہے۔ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، تم وہ جانور جو ہدی کے طور پہ، ذبح کے طور پہ حرم میں آ رہے ہیں ان کو نہ چھینو۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور قلائد کا معنی جن جانوروں کے گلے کے اندر چمڑے کے ہار بنا کے پہنائے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کو بھی مت چھیڑو۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، نہ ان لوگوں کو جو بیت الحرام کے قصد سے، ارادے سے آ رہے ہیں، ان کو بھی منع نہ کرو کہ انہوں نے تمہیں منع کیا تھا آج تم بدلہ لینا چاہتے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ کیوں؟ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ بھی اپنے رب سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں۔ تو یہ احکام آ گئے، اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ تم ایسا نہ کرو جیسا انہوں نے کیا۔ اب اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا، پہلے آپ پڑھ چکے، غیر محل الصید وانتم حرم، کہ اگر تم احرام میں ہو تو شکار کرنا ناجائز ہے۔ اب اللہ نے اجازت دی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ، احرام سے نکل جاؤ تو اب تم شکار کرو۔ یاد رکھو یہ فاصطادوا امر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لازمی جو حرم کے احرام سے نکلے ہر حال میں شکار کرے۔ اب جو برے کرنے والے آئے ہیں بیچارے، یہ کہاں جائیں گے شکار کرنے کے لیے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پابندی تھی نا اب ہٹ گئی ہے، تو اب تمہیں اجازت ہے کہ اگر کوئی شکار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن حدود حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتا ہے، حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا ہے، احرام کے بعد شکار کر سکتا ہے لیکن وہ شکار بھی حد حرم کے باہر ہو۔ اچھا یاد رکھو، کبھی امر جو ہے اکثر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی واجب ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو اب مشرکین سے قتال کرو، تو وہاں وجوب کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن آؤ قصد کرو، ہمت کرو، کوشش کرو، ہر چیز چھوڑ دو، وذر البیع، فروخت چھوڑ دو۔ بعد نے کہا کہ بیع کا معنی ہے کہ بیچنا بھی چھوڑ دو اور خریدنا بھی چھوڑ دو، لفظ بیع دونوں کو شامل ہے کہ بیع شراء چھوڑ۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے لفظ بیع کا استعمال فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، لینے والے تو سینکڑوں ہوتے ہیں، دکانیں تو 4 ہوں گی، 5 ہوں گی، 10 ہوں گی، اور لینے والے تو 200 آدمی ہوگا۔ تو جب بیچنے والے دکان بند کر دیں گے تو لینے والے تو خود بخود رک جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیع والوں کو حکم دیا کہ تم بیچنا چھوڑ دو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون، تو یہ وجوب کے لیے ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب اذان نماز ہو جائے اب تم باہر نکلو، اللہ کا رزق حاصل کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ یہ استحباب کے لیے ہے۔ ایک آدمی جمعہ پڑھ کے نہیں جاتا تو یہ تھوڑا ہے کہ وہ اس امر کا مخالف ہوگا۔ اگر جمعہ پڑھ کے نہیں گیا، بیٹھ گیا ابھی میں تو عصر کی نماز پڑھ کے نکلوں گا، مغرب پڑھ کے نکلوں گا، وہ تو حکم الصلاۃ میں ہے، یعنی اس کو ایسے ثواب ہوگا جیسے نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن انتظار الصلاۃ
सलात जो है वो गोया नमाज के हुक्म में है। तो लिहाजा वहां जो अमर है वो इस्तेहबाब के लिए है, वजूब के लिए नहीं होता है। कभी अमर वजूब के लिए होता है और कभी अमर इस्तेहबाब के लिए होता है। और ये भी याद रखो कि अमर हमेशा वजूब के लिए होता है, इल्ला करीनतुन सारिफतुन, हाँ कोई करीना हो जो इस बात में दलालत करे कि वजूब के लिए नहीं है तो फिर वो वाजिब नहीं हो। इसलिए ये नहीं है कि शिकार हम पर वाजिब है कि लाज़िमन जो भी इहराम से निकले शिकार करे, लेकिन इजाजत हो गई कि वइज़ा हलल्तुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू, और न किसी के बुग़्ज़ में आके तुम इस बात पे आ जाओ कि इन लोगों ने तुम्हें चूंकि हरम से रोका था तुम भी इनको रोक देना। ना हरगिज़ तुम ऐसा न करो, तुम बिल्कुल ऐसा न करो, बल्कि हुजूर ने हमेशा हमें हुक्म दिया है कि अहसिन लिमन नसा इलैक, उसके साथ भलाई करो जो तेरे साथ बुराई करे, सिलमन का ताक, उसके साथ सिला रहमी करो जो तेरे साथ रिश्तेदारी तोड़ दे, और फिर मैं वाफु अम्मन ज़लमक, और उस बंदे को माफ कर दो जो तुम पे जुल्म करे। असल बात तो यही है ना, बुराई के साथ बुराई तो हर कोई कर लेता है ना, नेकी के साथ नेकी भी हर कोई कर लेता है। मन तुरा हाजी बगो यम तू मरा हाजी बगो, लेकिन कमाल तो ये है ना कि वो जुल्म करे और तुम माफ करो, वो गालियां दे और तुम दुआएं दो, वो पत्थर बरसाएं और हुजूर कहे कि अल्लाहुम्मा हदे कौमी व इन्नहुम ला यअलमून, वल्लाहु आलम। मेरा भाई ज़मज़म हो या दुनिया का कोई भी पानी हो, सुन्नत ये है कि बैठ के पिया जाए हमेशा। अगर खड़े हो के पिएगा तो गुनाहगार है और खिलाफ सुन्नत है। सिर्फ ज़मज़म का एक ऐसा पानी है कि अगर खड़े हो के पिया जाए तो गुनाह नहीं होगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना भी साबित है कि आपने खड़े खड़े पानी पिया है। अब जो हमारे यहाँ रिवाज हो गया कि ज़मज़म आए तो फौरन खड़े हो जाते हैं, ये गलत बात है, ये कोई हुक्म नहीं। हत्ता के बाद मुहद्दिसीन तो ये फरमाते हैं कि हुजूर ने तो इसलिए खड़े होकर पिया था कि वहां बैठने की जगह ही नहीं थी, आप कुएं पे खड़े थे और नीचे सारा पानी था। अगर इमाम के आगे जनाजा न हो, गायबाना जनाजा हनफी मसलक में तो नहीं होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक गायबाना जनाजा नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक गायबाना जनाजा जायज है। याद रखो, यानी कोई आदमी किसी और मुल्क में मर जाए, उसका जनाजा यहां पढ़ा जाए, उनके नजदीक जायज है। इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं। अब उनकी दलील ये है कि बादशाह हबशा नज्जाशी जब फौत हुआ और वो फौत हबशे में हुआ तो हजूर पाक ने साहबा को फरमाया कि सल्लू अला अखीकुम नज्जाशी, आओ और तुम अपने भाई पे जनाजा पढ़ो। तो हजूर ने उसका जनाजा पढ़ा है, तो ये गायबाना जनाजा है। उनकी दलील जो है वो ये। इमाम साहब फरमाते हैं कि हजरत इसके अलावा भी किसी का जनाजा हजूर ने पढ़ा है गायबाना। आखिर हजूर के इतने करीबी सहाबा शहीद हुए, इतने बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा जंगों में शहीद हुए, लेकिन हुजूर ने फिर किसी और का जनाजा तो कभी नहीं पढ़ा। तो वो फरमाते हैं कि वो हुजूर ने जो हबशी बादशाह का जनाजा पढ़ा था वहां कोई जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। और दूसरी बात ये है कि वो मौजज़ा था हुजूर का। सहाबा कहते हैं गोया हम महसूस करते थे कि हमारे सामने मैयत रखी हुई है। वरना एक औरत थी कानत तो किम्बुल मस्जिदा, जो हजूर की मस्जिद की सफाई करती थी। हजूर ने फरमाया था कि अगर ये बीबी बीमार है, फौत हो जाए तो मुझे बतलाना, मैं इसका जनाजा पढ़ूंगा। वो बेचारी रात को मर गई।
صحابہ نے سوچا کہ اب رات کو حضور کو جگائیں، انہوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا کہ وہ بی بی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئی بیچاری، رات ہم نے جنازہ بھی پڑھے تھا۔ میں اللہ اعظم تو بولی، اللہ کے بندے کیوں نہیں خبر کی مجھے؟ انہوں نے کہا حضور رات کا وقت تھا، آپ کو فرمایا دلونی علی قبرہا، چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ تو صحابہ نے قبر دکھائی، تو پھر حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، لیکن غائبانہ تو نہیں پڑھا۔ قبر پہ آگے تو پڑھا ہے، لیکن وہاں مسجد میں کھڑے کھڑے نہیں پڑھا۔ اور اسی طرح فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ مثلاً ایک آدمی ہے، بیٹا ہے، باپ فوت ہو گیا، وہ جنازے میں نہیں پہنچا، دفن ہو رہا ہے، وہ قبر پہ اگر پڑھ لے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال جو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی بغض و عناد نہ رکھیں، اعتراض نہ کریں، ان کے پاس بھی آخر ایک دلیل ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر موبائل ٹیلی فون میں قرآن فیڈ ہے تو اس کو جو لوگ لیٹرین میں لے جاتے ہیں، بالکل خلاف ادب ہے، اللہ کے شاعر کی توہین ہے۔ بھائی یہ جو تحریکیں آپ کے ملک میں چلتی ہیں، یہ آپ جانیں، آپ کا ملک جانے، وہاں کے علماء جانے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں نا کون حق پہ ہے، کون نہ حق پہ ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں دور بیٹھ کے کیا پتہ ہے، ہم کیسے کسی کی بات میں دخل دے سکتے ہیں؟ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی تمام بلاد اسلامیہ میں امن قائم فرمائے، استحکام قائم فرمائے۔ حضور پاک کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، تمہارا بھائی ظالم بھی ہو تو اس کی مدد کرو، مظلوم ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی مدد؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑو، ظلم نہ کرنے دو اس کو، یہ اس کی مدد ہے، اس کو ظلم سے روک دو۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے، باقی ہم کسی کے بارے میں نہ جانتے ہیں اور نہ کسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل دیکھیں نا جی، ایک اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک اصلی سبب کو دور نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ ایک آدمی نے کسی مولوی سے پوچھا کہ حضرت کتا مر گیا ہے کنویں میں، کتنا پانی نکالیں؟ اب میرے جیسا کو مولوی ہوگا، اس نے کہا جی 100 ڈول نکال۔ اس راستے میں گیا، اس کو پھر کھٹک ہوئی، یار 100 ڈول سے کیسے پاک ہو جائے گا؟ وہ ایک اور مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا جناب کتا مر گیا ہے کنویں میں، اور ایک فلاں مولوی صاحب نے کہا 100، اس نے کہا نہیں یار 100 ڈول سے نہیں ہوتا، 200 ڈول نکالو۔ ٹھیک ہے جی، وہ پھر چل پڑا بیچارہ، اس نے کہا پھر دل میں کھٹک ہوئی کہ یار یہ مسئلہ کوئی دل کو لگ نہیں رہا۔ آخر ایک عالم کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے کہا پہلے کتا تو نکالو، کتا اندر پڑا رہے، تم 200 ڈول نکالو یا 300 ڈول نکالو، کنواں تو پاک نہیں ہوگا، پہلے کتا نکالو پھر پانی نکالو۔ تو جب تک اصلی سبب جو ہے وہ نہیں دور کرو گے، وہ سبب کیا ہے اس کو تلاش کرو، ایسے ٹکریں مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سبب کو دور کرو گے انشاءاللہ تو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دعا یہ کرو کہ اللہ پاک مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مرنے سے بچائے۔ یہ وہ زمانہ فتن ہے کہ مارنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، مرنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا میری امت میں ایک وقت آئے گا لا یدری القاتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا گناہ کیا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اگر عمرے کے بعد بال کٹوانے کے وقت خوشبو والا صابن لگایا تو صدقہ خیرات کریں اور آئندہ احتیاط کریں۔ لوگوں کی عبادت کی جگہ قیام للناس، عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ چھوٹے حج کے برابر ہے، اور بار بار عمرہ کرنے سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور غریبی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، جب عمرہ کرتے ہو تو دوسرے عمرے تک جتنے راستے میں گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔
کہتے جی کہ ساری دنیا میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اس ملک میں نہیں ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ گالیاں ہو رہی ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم کیسے کہتے ہو نہیں ہوتی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ صرف وہ ہے جو تم کرو، باقی کوئی کرے تو وہ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جو نماز تم پڑھو وہ نماز ہے، یعنی اور کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں ہے. یہ سارے حرم میں آپ نہیں دیکھ رہے، قدم قدم پہ علماء بیٹھے ہیں، درس ہو رہے ہیں. تبلیغ نہیں تو کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہر کونے میں نیچے اوپر اسپیکر لگے. یہ تبلیغ نہیں ہے؟ عجیب بات ہے. شاہ ولی اللہ کی نوافل جو ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، بھائی اللہ کے بندے، اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ ایک رکعت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دوسری رکعت میں وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تیسری رکعت میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، چوتھی رکعت میں. پڑھنے کے بعد پھر رب انی مغلوب فانتصر، یہ پڑھ کے دعا مانگے. مدینہ منورہ میں جو خاک شفا ہے تو شفا ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے شفا ہے. یہ تو نہیں کہ جو خاک شفا کی مٹی کھائے تو بچہ ہوگا، بیماری کو شفا ہوگی. بچہ ہونا الگ بات ہے، بیماری کی شفا الگ بات ہے. ایک دفعہ طلاق دیا، پھر رجوع کیا، پھر 3 طلاق دیا، پکا ہو گیا کام. اب مسئلے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. 3 طلاق ایک دفعہ دیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طلاق نہیں. ویسی ہے مجھے آپ چلو مسئلے تو مولویوں کے کام ہے نا بحث کرنا، مجھے عقل سے سمجھاؤ. ایک آدمی کو 3 تھپڑ مارو ایک دفعہ تو 1 ہوگا. اگر علیحدہ علیحدہ مارو، ایک تھپڑ ایک دن، دوسرے دن تیسرے، پھر 3 ہوں گے. کوئی اللہ نے عقل بھی دیا ہے کہ نہیں دیا؟ تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 ہے. صرف بعض اہل حدیث علماء فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہو تو 1 ہے. ہم ان پر بھی اعتراض نہیں کرتے، لیکن جمہور کا مسئلہ ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کیا جائے. اگر 3 مہینے کا حمل ہے اور عورت کی جان کو خطرہ ہے، اگر کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر 100% کہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو گرا سکتی ہے، کیونکہ ابھی نفخ روح نہیں ہوئی. روح جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد پھونکی جاتی ہے. اگر غلط کہے گی تو قیامت میں اسی پر گناہ ہوگا قتل کا. ایک عورت نے وضو کیا، پاؤں نہیں دھوئے، موزے پہن کے وضو کا اس پہ مسح کر دیا، بالکل نہیں ہوگی نماز. اور پہلے دھو کے پہنو گے تو مسے تو بعد میں کرو گے. تم نے تو دھویا ہی نہیں ہے، مسا شروع کر دیا. یہ کوئی نیا مسئلہ ہے؟ اگر احرام کی حالت میں عمرے کے اندر آدمی سو گیا، اس کو احترام ہو جائے، کوئی بات نہیں، اٹھ کے غسل کر لے، کپڑا دھو لے. شیعوں کے ساتھ کھانا پینا کریں نہ کرو. آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ کیا وجہ؟ کوئی رشتہ داری کرنی ہے؟ نہیں، عمر کی پوچھنے کی وجہ ہوتی ہے نا. وجہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے رشتہ کرنا ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ اگر ہو تو پھر میں بتاؤں گا. مجھے اپنی عمر کا خود بھی پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں مذاق نہیں کر رہا حرم میں، تو خیر آپس میں ہنسی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا دماغ بھی تازہ ہو جائے. میں جب یہاں پیدا ہوا تھا نا مکہ شریف میں، اس زمانے میں نہ کوئی ہسپتال تھی، نہ کوئی ریکارڈ تھا، نہ کوئی سند تھی، نہ کوئی تبلیغ الولادہ تھی. مجھے خود بعد میں ضرورت پڑی تو میں ڈھونڈ کے مر گیا، مجھے آج تک وہ شہادت نہیں ملی.
اتنا مجھے یاد ہے کہ آپ کے ہاں جو الیکشن ہوتے تھے نا 1960 میں شاید ہوئے تھے، تو اس میں جب میں نے حصہ لیا تھا تو میرے مخالفین نے کوئی ریکارڈ پیش کیا تھا کہ اس کی عمر جو ہے 18 سال نہیں بنتی، یہ اس کی عمر تھوڑی ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ وہ تو خیر جو ہونا تھا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، لیکن بہرحال وہ کوئی ریکارڈ لے آئے تھے، اللہ عالم کسی پرائمری اسکول کا تھا کیا تھا، اب تو باتیں بھی بھول گئی۔ تو مجھے صحیح حقیقت یہ ہے کہ پوری اور صحیح عمر کا اندازہ جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ لکھا ہوا نہیں، اندازہ ہے کہ 60 کے قریب اب الحمدللہ اوپر ہو گئے۔ بہرحال یہ 3 طلاق کا مسئلہ جو ہے نا حنفی مسلک میں 3 ہے، ان کے نزدیک کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، ڈرنا چاہیے۔ دیکھو نا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، چلو بھی 3 1 ہو گئی، حلال ہو گئی، چلو خدا کرے حلال ہو جائے، اگر نہ ہو تو ساری زندگی زنا کرتا رہے گا نا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو اپنے علاقے کے عالم سے پوچھا کرو، اور اگر سعودی عرب میں رہتے ہیں تو دارالافتاء سے رجوع کرو۔ اگر طواف اور صفا کرنے کے بعد سر نہیں مڑایا، اپنی مونچھیں صاف کر لی، ایک بکری دم پڑ گئی۔ اگر تھوڑے بال کاٹے ہیں پھر صدقہ کر دے، بالکل مونچھیں صاف کر دی ہیں تو دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور حرام ہے، تو بات ٹھیک ہے، غیر اللہ کا معنی ہے بتوں کے نام پہ کرو یا کسی پیر کے نام پہ کرو، وہ بھی تو غیر ہے، وہ بھی غیر ہے۔ حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ، نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ انہی لباس میں غسل دیا گیا، اور آپ کا جنازے کا معنی یہ ہے کہ یہ جیسے جنازہ ہے نا کہ اللہم اغفر لحینا ومیت، یہ دعا نہیں پڑھی گئی، صرف صحابہ اندر جاتے تھے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ حضور معصوم ہیں، ان کو ہماری دعا کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، جو بھی اللہ دے اللہ کا شکر کرو۔ یہاں بولے میں یشاء اناسن وہ یہاں بولے میں یشاء ذکور، اللہ چاہے لڑکیاں دے، اور قرآن نے لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا ہے، لڑکوں کا بعد میں کیا ہے، تو لڑکی بھی اللہ کی رحمت ہے، کوئی ایسی بات۔ اچھا حضور کی تو کوئی لڑکا صاحب زندہ نہیں رہا، لڑکیوں سے خسارا خاندان چلا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ وہ جو دعا ہے نا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ قادر ہیں، وہ دیں گے، اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ یہ لڑکی ہونا جو ہے یہ خامد میں نقص ہوتا ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ عورت تو زمین ہے، بج آپ نے ڈالنا ہے، آپ گندم ڈالیں گے تو گندم نکلے گی، جو ڈالیں گے تو جو نکلے گا، یہ آپ میں نقص ہے۔ آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد دوائی دیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ لوگ کہتے ہیں جی عورت کو، عورت کا کیا قصور ہے بھائی؟ قصور تمہارا ہے جناب۔ اگر اذان کا جواب نہیں دے رہا، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، اگر دوران میں جواب بھی دیتا رہے وہ بھی جائز ہے۔ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، احبک اللہ کما احببتنی۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ بھی اس کو یہ دعا دیں کہ احبک اللہ، اللہ تو اس سے محبت کرے۔ بہرحال میری بیٹی ہے، اس کے رشتے کے لیے لوگ بار بار آتے رہے، بہرحال اب ساس ظلم کرتی ہے، ملنے بھی نہیں دیتی۔ میرا داماد کہتا ہے کہ میں والدہ کی اطاعت کر رہا ہوں، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ والدہ کی اطاعت اس بات میں ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ تم والدہ کی اطاعت کرتے ہو، اس کی کوئی والدہ والد نہیں ہے، شرم کرو، اس کو بھی اطاعت کرنے دو نا۔
گھروں میں پرندے رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں. انگلی میں جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے بالکل جائز ہے. کچھ جگہ آتا ہے کہ آپ نے صرف سفر میں پہننے کی، بالکل غلط بات ہے. حضور نے ہمیشہ انگوٹھی پہنی ہے. بہرحال جی آپ ایسا کریں کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ مجھے مل لیں، اور یہ اگر ہیں تو آپ خود ہی کسی وقت جو ہے نا جی، یا تو آپ کیسٹ لے کے آ جائیں. افضل اعمال حضور نے کئی بتائے، جہاد بھی افضل فرمایا، حج مبرور بھی افضل فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ، حالات کے مطابق ہر عمل افضل ہوتا ہے. زندگی کے وقت کو قیمتی بنائیں کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں خرچ ہو، اللہ کی عبادت میں خرچ ہو. قیامت کے علامات کبریٰ جو ہیں ان میں ہے کہ خروج الدابۃ من الصفا، صفا سے ایک جانور نکلے گا جو بات کرے گا. اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج، دجال، عیسیٰ علیہ السلام. اگر میں نے دیکھا ہے کہ نصارہ کے قبرستان میں ان کی قبروں کے بعد مسلمانوں کی بھی قبریں، کوئی بات نہیں، قیامت میں ہر آدمی اپنے ایمان پہ اٹھے گا. کامل ایمان اور یقین جو ہے وہ ایک ہی بات ہے. جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میدان حشر میں جائیں گے، نامہ اعمال ملے گا، حساب کتاب ہوگا. رات کو اگر عمرہ کیا جائے بالکل رات کو کرو، دن کو کرو. اگر آدمی حمام میں جا کے احرام کی چادر کھول کے لٹکا دیتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کا عمرہ چادروں میں بندھا ہوا ہوتا ہے، چادر کھولو گے تو عمرہ نکل کے بھاگ جائے گا. عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں اللہ نے عقل چھین لیا ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے، کیا بات ہے. اگر ایک آدمی نے پاکستان سے عمرہ باندھا، یہاں آ کر صرف گرمی دور کرنے کے لیے غسل کر لیا، کوئی بات نہیں. حضور پاک نے حالت احرام میں مینا میں بھی غسل فرمایا، عرفات میں بھی غسل فرمایا. کیا ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی چادروں کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ ناپاک ہو جاتی عمرہ کرنے سے. برا کام کیا ہے آپ نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا، اور کیا فضیلت ہو؟ عقل کی بات ہے بتا. جب حضور نے عمرہ کیا ہے بات ختم ہو گئی. جیرانہ سے حضور نے بالکل رات میں احرام باندھا تھا، رات میں عمرہ کیا تھا. اس لیے بہت سارے صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں چل سکا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عشاء میں بھی حضور جیرانہ میں تھے، فجر کی نماز بھی آپ نے جیرانہ میں پڑھی. میں نے احرام باندھا مسجد عائشہ سے، طواف بھی کیا، صفا مروا بھی دوڑا، حلق نہیں کرایا، قصر بھی نہیں کرایا. آج 2 بجے کے قریب میں نے احرام کھول دیا. فوراً احرام کی چادریں باندھ کے بال کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. ایک عورت جو ہے مکے آئی، ماہواری آ گئی، عمرے کیے بغیر مدینہ چلی گئی، عمرہ کرنے مکے بھی نہیں آئی، بغیر عمرے کے واپس ہوگا. اللہ کی مرضی، اس کے مقدر میں عمرہ لکھا ہی نہیں ہوگا. بہرحال وہ گناہگار ہے، اس کو لازم دوبارہ آگے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے. جو 3 دن سے کم رہنے کا ارادہ رکھے، جو 15 دن سے کم ہو مسافر ہے، 15 دن کی نیت ہو تو مقیم ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 دن کی نیت سے بھی آدمی مقیم ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور جب حج پہ آئے ہیں تو آپ 4 دن حج کو پہنچے ہیں اور 14 کو واپس گئے ہیں، تو 10 دن میں آپ نماز مسافر والی پڑھتے رہے، تو مانے مسافر رہے.
کپڑوں کے اوپر سے اگر کسی نے اپنے عضو پہ خارش کر لی کچھ نہیں ہوتا. حرم کی حد کے اندر جتنی مسجدیں ہیں سب کو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، لیکن اصول یہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ طاقت دے تو پہلے حج کرو. اگر طواف کے دوران نماز کا وقت ہو گیا چھوڑ دو، وہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، پھر طواف شروع کر دو. اگر ہم غار ہرا جائیں وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں باندھ سکتے ہیں. کہتے جی کہ بعض بریلوی حضرات تبلیغ والوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے. یہی تو ابھی مسئلہ ہو رہا تھا نا، حضور کو بھی تو مکے والوں نے نہیں آنے دیا تھا نا. تو خود فیصلہ کرو کون روکتے ہیں مسجدوں سے. عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حضور کا حکم ہے. حجر اسود کو جب صفا دوڑنا ہو تو اس پہ اشارہ کر کے جائیں. اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے. روحانی بیماری ہو تو کیا کریں؟ قرآن پڑھو، استغفار کرو. أشهد أن